تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. انہوں نے کہا کہ یہ شیطان ہے. سوشل میڈیا پہ نظر پڑی ایک آدمی کا وہ ویڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور انہوں نے مجھے زیارات کے متعلق یا استانوں کے متعلق ایسا ایسا کہا کہ کشمیر میں ایسا ایسا ہو رہا ہے. اس مزگو میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سن دیدار خوابس مز وچ میں گوس پاک جناب محترم سو سٹھا غمزدہ سو سٹھا رنج اس تمس تم وون میں دبن مطہر صبا ثہ وی شنگتھے مس ات بہ کیا کر دبن ثہ نا وچھان کشیر کس نار چھ ہتمت مس کیا دلیل سو سٹھا غمزدہ ودن اس دبن کشیر چھ نا وچھان کس نار چھ ہتمت کشیر چھ دہ کھت دہ شرک پھیرن ثہ وی شنگتھے ثو مے تلمت اس کن خاص مشن خاطر ثہ آرام کران وی مس جناب بہت بے بس بہ ہیک کہین کرت دپن ثہ کر کٲم اکھ میسیج واتنا ژٕ بایَن تامتھ یمن ون بایَن کہ یم تم استان چھُ یم ژھنُکھ تلے تُلِتھ. پہلی بات آپ یاد رکھیں میری کہ جو خواب ہے کسی عام انسان کا خواب ہے وہ خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے وہ خواب غلط بھی ہو سکتا ہے. یعنی غلط کس اینگل سے ہو سکتا ہے کہ جو اس کو بولا جا رہا ہے وہ ہمارے لیے نہ کوئی شرعی حجت ہے نہ کوئی شرعی دلیل ہے. اس پر عمل کرنا ہمارے لیے نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. ہاں جو پیغمبروں کا خواب ہوتا ہے یعنی کسی پیغمبر نے خواب دیکھا اس کے لیے وہ وحی ہوتی ہے. باقی جو عام انسان خواب دیکھے اس کو اگر اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم یہ کرو تو ہو سکتا ہے اس نے غلط سنا ہوگا. رکھیں اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں مجھے کسی بزرگ نے کہا کہ تم یہ برا کام کر سکتے ہو تمہارے لیے جائز ہے, تم شراب پی سکتے ہو تمہارے لیے جائز ہے, تو کیا شراب پینا اس کے لیے جائز بن جائے گا؟ ہرگز نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ خواب میں جو بولا گیا ہے وہ شرعی دلیل نہیں ہے. اس لیے شرعی طور پر جو ہے یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے اور نہ یہ کوئی حجت ہے اور نہ یہ ماننا ہمارے لیے فرض یا واجب ہے. دوسری بات یہ ہے یہ زیارات جو ہے یہ صرف کشمیر میں نہیں ہے. استان اولیاء یہ پوری دنیا میں اولیاء پاک کے جو ہیں وہ استان ہیں. لیکن میں بتاتا چلوں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہیں اولیاء کرام کے دشمن بھی اس دنیا میں رہتے ہیں اور وہ جب ان کو کتابی جو یہ دلائل ہیں وہ ختم ہوتے ہیں پھر وہ اس طرح خوابوں کے فتنے سامنے لاتے ہیں. اور اس طرح کے فتنے جو ہے ان کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس زمانے میں ایسے ایسے فتنے نکلیں گے. وہ پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے ایک عورت نکلی تھی, اس نے کہا مجھے خواب میں نعوذ باللہ وحی آتی ہے. تو کیا ہم اس کے خواب کو بھی مانیں؟ اس کے خواب کو بھی ہم مانیں؟ تو یاد رکھیں کسی عام انسان کے خواب کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے, وہ کوئی حجت نہیں ہے, اس کا ماننا ہمارے لیے فرض سنت واجب نہیں ہو. اور اس کو خاص کر اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوب کیا ہے. یہ تو وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق سیدنا شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث عالم دین گزرے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولیاء میں سے ہیں جو اس دنیا میں جانے کے بعد بھی اپنے قبر مبارک میں لوگوں کی فریاد رسی کرتے ہیں. یہ بھی آپ نہیں بتا سکتے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے یا کوئی اور تھے. تو اگر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ ان کو ایک دن بادل سے آواز آئی, آسمان پہ جو بادل سے آواز ہے, اے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تمہاری عبادت قبول ہو چکی ہے, میں تمہارا خدا ہوں, میں تمہارا خدا ہوں,
تو شیطان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں. وہ شیطان تھا کہ کہا کہ اب تم کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا ہے کہ تم اب عبادت سے فری ہو، تم اب عبادت سے فری ہو، تمہیں اب عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ شیطان ہے. تو شیطان کوئی بھی روپ ڈھال سکتا ہے، شیطان کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے. تو جو ہے آپ کا خواب اس امت کے لیے کوئی حجت نہیں ہے، امت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. تو میں عوام اہل سنت سے بالکل گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کے فتنوں سے پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اولیاء کی محبت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس پہ ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت میں بھی اولیاء کرام کا سایہ نصیب کرے.